قبر کی زندگی سے غفلت. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ قبر کی زندگی کے بارے میں بہت سارے لوگ، ایک تو یہ ہے کہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں قبر کی زندگی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، لیکن جب آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ قبر سے متعلق اتنی ڈیٹیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتائے، اور کہ اگر انسان ان کو ذرا غور کرے تو انسان کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ یہ ایسی سٹیج ہے کہ اگر اس کے بارے میں نے تیاری نہیں کی تو میں تو مارا جاؤں گا. اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی خطرناک منظر نہیں دیکھا مگر قبر کا منظر سب سے زیادہ خوفناک ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اور چیزیں دکھائی تھیں. معراج کے موقع کے اوپر مختلف عذاب دکھائے، اس کے علاوہ خواب کے اندر بھی بہت سارے ایسے حالات دکھائے، لوگوں کو طرح طرح کے عذاب ہوتے ہوئے دکھائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو قبر کا منظر ہے میں نے اس سے زیادہ خوفناک منظر نہیں دیکھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اس قبر والی سٹیج کے لیے ہم تیار ہیں؟ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر اس چیز کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. یعنی قبر کا جو عذاب ہے وہ اتنا شدید ہے، اتنا خوفناک ہے کہ جس کو وہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور اس عذاب کی وجہ سے مردے کی جو چیخ و پکار ہوتی ہے وہ اتنی دل دہلا دینے والی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ آوازیں تمہیں سنوا دے. یعنی اگر ہم آج وہ آواز سن لیں تو اس خوف کی وجہ سے کہ مردے کے ساتھ قبر میں کیا ہونا ہے ہم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیں. کیونکہ کس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا قریبی جاننے والا جس سے وہ ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اس کو یہ پتہ لگے کہ اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جاننے والے جتنے قریبی جاننے والے سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. لیکن ہمارے پاس کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا. تو کیا ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے، قبر کے عذاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اتنا شدید ہے کہ اگر صرف ہم سن لیں اس مردے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دیں. تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں؟ کیا میں قبر کی سٹیج کے لیے پریپیئرڈ ہوں؟ کیا جب قبر میں مجھے ڈالا جائے گا اور قبر میں ڈالنے کے بعد جب منکر نکیر میرے پاس آئیں گے تو کیا میں ان کا سامنا کر سکوں گا؟ کیا منکر نکیر جب مجھ سے سوال کریں گے تو ان سوالوں کا جواب میں دے سکوں گا؟ کیا کبھی میں نے بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سنسیئرلی اور ڈر سے اور خوف سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قبر کی زندگی میں ثابت قدم رکھنا، یا اللہ قبر کی زندگی میں مجھے استقامت عطا فرمانا، یا اللہ قبر کی زندگی میں جب مجھ سے سوال کیے جائیں تو تم میری مدد کرنا ان کا صحیح جواب دینے میں؟ اور وہ اعمال جو قبر کی زندگی میں اور قبر میں عذاب سے بچانے والے ہیں کیا میں وہ اعمال کر رہا ہوں؟ تو قبر کے بارے میں سوچنا یہ بھی انسان کے دل کو نرم کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مردوں کے لیے حکم دیا کہ کثرت سے تم قبرستان جایا کرو، ان کو قبرستان میں جا کے قبروں کے پاس جایا کرو، کیونکہ ان کے پاس جانے کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے. آج ہمارے دل سخت کیوں ہو چکے ہیں؟ کیونکہ سارا وقت دنیا کی بات، سارا وقت دنیا دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کے ہمارے دل اتنے گندے اور غلیظ ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر پھر نرمی ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے.